زندگی ہمیں ملی ہے اس میں ہمیں ایسا کیا کرنا ہے جس کے نتیجے میں جو آنے والی زندگی ہے، جس کو ہم کہیں گے قبر کی زندگی، اس کے بعد جو ہے حشر کی زندگی مطلب مقام محشر جس کو کہتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم کہیں گے آخرت کی زندگی مطلب جنت اور جہنم جس بنیاد پر فیصلہ ہونے والا ہے، وہ کیا چیزیں ہیں جو اس دنیا میں اگر ہم یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ عزیز یہ دنیا بھی اچھے سے گزریں گی، اس کے بعد قبر کا مرحلہ، مقام محشر مطلب حشر کا مرحلہ، اس کے بعد میزان ہے اور بہت لمبی تفصیلات ہے بہرحال، اور بالخصوص پھر جنت اور جہنم جس کو ہم کہتے ہیں وہ زندگی ہماری اچھی گزریں گی۔ آئیے اس عنوان کی طرف ہم بڑھتے ہیں، آج اسی بھی کچھ روشنی ڈالوں گا، اور آج میرا عنوان ہوگا حشر میں رحمت الہی کا ایک نظارہ اور توحید۔ مطلب حشر میں، مقام محشر میں رحمت الہی کا ایک نظارہ، مطلب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کیسا رحم کرنے والا ہے اس بات کو ہم دیکھیں گے، اور توحید مطلب چونکہ میں نے شروعات میں کہا اس عنوان کا تعلق اس زندگی سے جو گزر رہی ہے تاکہ آنے والی حشر کی زندگی اچھی ہو، تو لہٰذا مقام محشر میں رحمت الہی کا ایک نظارہ کہ اللہ تعالیٰ کیسے اپنے بندوں پر جو گناہ گار اور خطا کار ہوں گے کیسے رحم کریں گا، اور توحید مطلب اس کی بنیاد توحید بنے گی، جو اس دنیا میں جو ہم گزر رہے ہیں اس میں اس پر چلنا ہے، تو اس دنیا میں جو گزر کے ہم یہاں سے جائیں گے جس کو حشر کہتے ہیں، تب اس کا انشاءاللہ عزیز ہمیں جو ہے بہترین بدلہ ملے گا۔ تو انشاءاللہ عزیز یہ باتیں انشاءاللہ آج ہم دیکھیں گے۔ تو آئیے اپنے عنوان کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں پر بڑا رحم کرنے والا ہے، کرم کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے، یہ اللہ رب العزت کی صفت ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جو توحید پر چل کر آئے ہوں گے، اپنی زندگی میں انہوں نے شرک نہ کیا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اپنے ایسے بندوں کو محبوب رکھتا ہے۔ گو وہ خطا کار تھے، گناہ گار تھے، لرزشیں ان سے ہوئی تھی، لیکن پھر بھی اللہ ان کو معاف کرے گا، چونکہ وہ توحید پر چل کر آئے تھے، اور کبھی نہ کبھی اللہ رب العزت کی رحمت کے وہ مستحق ہوں گے اس وجہ سے کہ دنیا میں وہ توحید پر چل کے آئے ہوں گے۔ یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کیسا رحم کرتا ہے، کیسے معاف کرتا ہے، اس کے تعلق سے دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ زمر سورہ نمبر 39 اور آیت نمبر 53 اور 54 میں، 53 اور 54 میں اللہ فرماتا ہے، سنیے اللہ کیا کہتا ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، کہ کہہ دو میرے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان بندوں سے جو اپنے نفسوں پر ظلم کر چکے ہیں، زیادتی کر چکے ہیں، تجاوز کر چکے ہیں، اپنے باؤنڈریز سے آگے جا چکے ہیں، کیا کہہ دو ان سے، عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ اس کے شائع نزول کے تعلق سے ایک واقعہ یوں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ بے انتہا بوڑھے قسم کے لوگ آئے، مطلب ایجڈ، اور آ کر کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم ایمان قبول کرنا چاہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، ایمان قبول کرنے کے لیے تمہیں یہی گواہی دینا ہوگی۔ جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا تو ان لوگوں نے کہا کہ کیا ہم کو اسلام کچھ فائدہ پہنچائیں گا؟ اس لیے کہ ہم نے ساری زندگی، ایک تو عمر رسیدہ لوگ تھے، ٹھیک، ہم نے ساری زندگی اللہ کی معصیت، گناہ، خطاؤں میں ہماری زندگی اتنی پاپ، اتنی گناہ اور اتنی گندگی میں رہی کہ اتنے ہم نے گناہ کیے کہ شاید جتنے گناہ ہو سکتے دنیا میں سب کچھ کر کے آ گئے ہم لوگ۔ تو کیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب ہم کو اسلام لانا کچھ فائدہ دے سکتا ہے؟ مطلب یہ بات تو تھی کہ انہیں اسلام قبول کرنا ہے، لیکن یہ بات سے وہ پریشان تھے کیا اسلام کچھ فائدہ دے گا، جبکہ پوری زندگی گناہ معصیت میں، جس کو عام زبان میں کہیں گے ان کی ساری زندگی کالے کرتوتوں میں گزری ہے۔ تو کہا کیا ہم کو اس کا کچھ فائدہ ہوگا؟ تو تب یہ آیت نازل ہوئی، اللہ نے فرمایا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے ان لوگوں سے جو اپنی نفس پر زیادتی کر چکے ہیں، باؤنڈریز کو اپنے کراس کر چکے ہیں، عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا۔ تم گناہ کر چکے ہو، خطا کر چکے ہو، بہت پاپ کر چکے ہو، ساری زندگی پاپ میں، گناہوں میں، معصیت میں، خطاؤں میں، غلطیوں میں گزری ہے، لیکن اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا کسی بھی زندگی کے مرحلے پر۔ فرمایا رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ تمہارے تمام گناہ معاف کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر سکتا ہے۔ یہ لوگ جو ساری زندگی گناہوں میں گزار کے آ چکے تھے، بوڑھے ہو چکے تھے، اب ان کو لگتا تھا کہ کیا اسلام کچھ فائدہ دے گا ہمارے اس
خطاؤں بھری زندگی گزارنے کے بعد بھی، تو اللہ تعالیٰ جواب دے رہا ہے کہ میرے بندے جو اپنی نفسوں پر زیادتی کر چکے ہیں، ایکسس کر چکے، ایکسیڈ کر چکے اپنے لیمٹس کو گناہ اور خطاؤں میں، ان سے کہنا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، اللہ تعالیٰ تمہارے تمام گناہ، کیا دیکھیے فرمایا ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تعالیٰ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ تو ایک بات تو پتہ چلی، اسلام قبول کرنے سے پچھلے سارے گناہ اور خطا معاف ہو جاتے ہیں۔ اسلام میں 3 اعمال ایسے جن کے کرنے سے انسان کے پچھلے سارے گناہ اور خطا معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک اسلام قبول کرنا، دوسرا ہجرت کرنا اللہ کے راہ میں، اور تیسرا حج کرنا، حج مبرور جس کو اللہ قبول کر لے۔ یہ 3 اعمال ایسے ان کے کرنے سے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو کہا اللہ تعالیٰ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، انہ هو الغفور الرحیم، اور وہ تو معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ آگے فرمایا وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ اور آگے اللہ نے فرمایا اور کہا کہ اپنے رب کی طرف جھک جاؤ اور اس کے فرمانبردار بن جاؤ، اور اب اس کے بعد کی زندگی میں رب کی طرف جھک جاؤ، اس کی فرمانبرداری کرو۔ یہ نہیں کہ اب پھر ویسی گزارو گے زندگی، معافی مانگو اللہ معاف کرے گا، پھر جھک جاؤ اور اس کے اچھے بندے بن جاؤ اس وقت سے پہلے کہ تمہارے پاس اللہ کا عذاب آ پہنچے، اس وقت سے پہلے کہ تم مر جاؤ گناہوں کے اندر اور اللہ کا عذاب آ پہنچے، اس سے پہلے تمہیں اپنی زندگیوں کو بدلنا ہے، عذاب آئے اس وقت پر تمہاری کوئی مدد نہ کی جائے گی۔ تو گویا دنیا ایک ایسا مقام ہے جہاں اپنے ہر قسم کی خطا، معصیت، گناہوں کو اللہ سے معافی کروا سکتے ہیں، یاد رکھیے۔ لیکن ایک بار آنکھ بند ہو گئی، دنیا سے ہم رخصت ہو گئے، چلے گئے، تو اس کے بعد معافی والا فیض بند ہو جاتا ہے۔ اس بات کو ہم ذہن نشین کر لیں، یاد رکھیے، بند ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا جو کچھ کرنا ہے اسی دنیا میں کرنا ہے، تو اللہ سے معافی مانگنا ہے۔ تو وہ لوگ جو انتہائی بوڑھے ہو چکے تھے، زندگیوں کو بہت ہی کالی کرتوتوں میں گزار کے آئے تھے، اسلام جب قبول کیا تو ایک شک کا اظہار کیا، کیا ہماری معافی ہے؟ اللہ رب العزت نے کہا میرے بندوں سے کہہ دو جو اپنی نفسوں پہ ظلم کر کے آئے، مایوس مت ہونا، اللہ تعالیٰ تو تمام گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اور لیکن اس کے بعد وہ پھر اسلام پر چلنے لگے، اللہ کے اچھے بندے بن جائے، اس کی عاجزی انکساری کرے، اس کے سامنے جھک جائے، اور اس سے پہلے کہ پھر اللہ کا عذاب مطلب موت آ جائے اور اس کے بعد پھر توبہ وغیرہ نہیں ہوں گی، عذاب آپ پہنچے اور اس دن کوئی مدد بھی نہیں کیا جائے گا۔ تو لہٰذا ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے اس سے پہلے کہ ہماری موت آ جائے، اور اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا انسان نے کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے اتنے گناہ کیے، بلکہ اللہ سے معافی مانگنا چاہیے۔ ہرگز میرے اس عنوان کا مقصد یہ نہیں ہے کہ گناہوں کی طرف ابھاروں تاکہ گناہ کر کے آپ معافی مانگیں۔ مقصد یہ کہ جو گناہ ہو چکے ہیں اس معاملے میں بے انتہا یہ حال نہ ہو جائے کہ اب گناہ ہو گیا اب کیا ہوگا بول کر زندگی سے امید چھوڑ کر اللہ سے امید نہ چھوڑ دے، بلکہ چاہے جتنے گناہ ہوئے ہو، معافی کا راستہ موت آنے تک یا علامت قیامت میں سے کوئی بڑی نشانی کے ظاہر ہونے تک ہمارے پاس پورا موقع ہے کہ اپنے رب سے ہم توبہ کر لیں، معافی مانگ لیں اپنے گناہوں کی، اور ہمارا رب انشاءاللہ عزیز ہمیں معاف کر دے گا، ٹھیک۔ آگے اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 135 میں فرمایا اور کہا والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم۔ اللہ فرماتا اور کہتا ہے، مومنوں کی ایک صفت بیان کی جا رہی ہے، والذین اذا فعلوا فاحشة، وہ لوگ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں جب ان سے کوئی فحش یا برا کام سرزد ہو جاتا ہے، ٹھیک، اس لیے کہ انسان کا ایمان والا ہونا، نیک ہونا اس چیز کی دلیل نہیں کہ اس سے گناہ ہوتے ہی نہیں ہوں گے۔ سمجھے آپ بات کو؟ گناہ تو ہوتے ہیں، کسی نہ کسی درجے میں ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کے زیادہ اور کچھ لوگوں کے کم ہوتے ہیں، لیکن کسی نہ کسی درجے میں انسان ہونے کے ناطے ہم گناہ کرتے ہی ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم، جو اللہ کے نیک بندے جب ان سے کوئی فحش کام ہو جاتا ہے یا وہ اپنی نفسوں پہ ظلم کرتے ہیں، گناہ کر کے، اللہ نے فرمایا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم، تو وہ فوراً اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور اللہ سے اپنے گناہ کی معافی مانگتے ہیں۔ تو یہ صفت ہمیں اپنے اندر ڈالنا چاہیے موت سے پہلے، کیا کہ جیسے ہی ہم سے گناہ ہو، خطا ہو، معصیت ہو، فوراً کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اللہ تعالیٰ سے ایک تو اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اور دوسرا اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ کی سخت معافی مانگنا چاہیے کہ اللہ یہ خطا ہو گئی مجھ سے۔ تو اللہ نے فرمایا فاستغفروا لذنوبہم ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اور اللہ فرماتا ہے اللہ کے سوا کون ہے جو تمہارے گناہ معاف کرے گا؟ اللہ کے سوا کون ہے جو ہمارے پاپوں کو جو ہے معاف کرے گا؟ کوئی بھی نہیں ہے نا۔
تو ظاہر سی بات ہے بندہ اللہ کے پاس رجوع کریں گا یہ نا. ایک غلط فہمی جو امت مسلمہ میں یہ پھیلا دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا تو اللہ قبول نہیں کرتا ہے، جبکہ پہلی آیت اور دوسری آیت جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں دونوں میں گناہ گاروں کا تذکرہ اور گناہ کے بعد اللہ کی معافی کا، اور اللہ ان کی سنتا ہے. کہ تو اللہ نے تو یہاں فرما دیا پھر اللہ کے علاوہ کون ہے جو تمہارے گناہ معاف کرے گا، اور جب اللہ گناہ معاف کرے گا تو ہماری پکار کے بات کرے گا. تو ظاہر سی بات ہے پکار دعا ہوتی ہے. جب گنہگار بندہ دعا کریں گا اللہ مجھے معاف کر تو اس کا رب اسے معاف کرتا ہے. اس کا مطلب اللہ تعالیٰ گناہ گار کی بھی سنتا ہے، بلکہ میں تو کبھی کبھار کہتا ہوں گناہ گار کی پہلے سنتا ہے، اس لیے کہ وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرنا چاہتا ہے. ایک مثال دیتا ہوں. ایک والدین ہیں، ان کے کئی اولاد ہیں، کئی بچے ہیں، سارے کے سارے نیک ہیں، لیکن ایک ہے جو بدماش ہے، ایک ہے جو حد سے زیادہ تجاوز کرتا ہے. تو سارے چونکہ نیکوکار ہیں، ان کی کسی اچھی بات پر والدین کو اتنی خوشی نہیں ہوتی ہے جتنی وہ خطا کار اور گناہ گار بچہ جب اچھائی کرتا ہے تو والدین خوش ہوتے ہیں اس سے، ہے نا. اس لیے کہ یہ تھوڑا سا راستے سے ہٹ کر ہے، اگر یہ کچھ اچھا کر رہا تو بڑی خوشی ہوتی ہے ان کو، ہے نا. تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے گناہ گار بندوں کو معاف کرتا ہے، اس لیے کہ اللہ کے علاوہ کون ہے جو ہمارے گناہ معاف کریں گے. تو اللہ نے فرمایا وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور اللہ کے سوا کون ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا. إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ اپنے اس کیے پر اڑے ہوئے نہیں ہوتے ہیں غلطی کر کے، بلکہ وہ جانتے ہیں جو فیل کیا غلط ہے اور اس پہ وہ معافی مانگتے. اس لیے کہ جب کوئی آدمی گناہ پہ اڑ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو معاف نہیں کرتا، یاد رکھیں. ٹھیک ہے. تو یہاں بھی دیکھیے اللہ نے فرمایا کہ جب انسان گناہ کرتا ہے، خطا کرتا ہے، معصیت کرتا ہے، تو وہ اللہ سے کیا کرے؟ توبہ کرے. اور سب سے پہلا کام کیا کرے؟ جب گناہ ہو جائے تو اللہ کا ذکر، اور اس کے بعد ذکر کرنے کے بعد اللہ سے سخت توبہ کرے. اللہ کے ذکر میں اللہ کی حمد و ثنا ہے، تلاوت قرآن ہے، نماز کا پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد وہ اللہ سے معافی مانگتے ہیں. اور اللہ کے سوا کون ہے جو ہمارے گناہوں کو معاف کرے؟ اللہ ہی ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے، یہ اس کا معنی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بات تھی کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرتا ہے، ہر گناہ کو معاف کرتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ ہوا کہ انسان نے گناہ اور خطائیں کی اور دنیا سے اب چلا گیا. جانے کے بعد وہاں کیا ہونے والا ہے؟ مقام محشر میں اللہ کیسے رحم کرے گا؟ تو آج کا میرا عنوان جو تھا مقام محشر، مطلب حشر میں اللہ تعالیٰ کی جو ہے رحمت اور کرم جو اللہ کرے گا، اس ایک منظر کو ہم اس میں سے دیکھیں گے، اور توحید اس کی اہمیت اس میں کیا ہے وہ بھی میں رکھوں گا. تو محشر میں رحمت الہی کا ایک نظارہ اور توحید آج میرا عنوان ہے. تو آئیے، یہ تو تھا دنیا میں اللہ ہر گناہ گار کے گناہوں کو معاف کرتا ہے اگر وہ اپنے رب سے توبہ کرتا ہے، رجوع کرتا ہے، معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے. آئیے اللہ تعالیٰ مقام محشر میں بھی، روز حشر جس کو کہتے ہیں، جس دن حساب اور کتاب ہوں گا، سزا اور جزا ہوں گی، بینیفٹ جس نے جو کیا اس کو بدلہ ملے گا، گناہ گاروں کو اس کے گناہ کی سزا ملیں گی، اس روز اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کیسے رحم کریں گا. اور اس رحم کے لیے جو وجہ اور بیس بنے گا وہ توحید ہے. اس لیے میں نے کہا کہ حشر میں رحمت الہی کا ایک منظر اور توحید ہے. یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے. اس لیے کہ جس نے توحید پہ نہ چلا ہوگا زندگی، اس کے لیے یہ بات نہیں. یاد رکھیے یہ صرف ان بندوں کے لیے جو نیک تھے اور یا گناہ گار تھے لیکن توحید پرست تھے. اس لیے کہ توحید پرست انسان بھی گناہ گار ہو سکتا ہے، لیکن اس نے اگر شرک نہ کیا، اس کی موت توحید پر ہوئی ہو، تو انشاءاللہ العزیز اس مقام محشر کے اندر بھی رحمت الہی کا وہ انسان مستحق بنے گا. جیسا دنیا میں اگر وہ توحید پر تھا تو دنیا میں بھی مستحق بنے گا اپنے رب سے. اگر وہ توبہ کرے تو آخرت میں بھی ان کا رب ان کی توباؤں کو قبول کریں گا. آئیے، متفق علیہ روایت ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہے. حدیث بڑی طویل ہے، بہت تفصیلات اس کے اندر آتی ہے. میں آپ کے سامنے حدیث کو پڑھ کر سناتا ہوں کہ ایک مرتبہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے سوال کیا اور کہا، اللہ کے رسول، کیا روز قیامت ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے، دیدار ہوں گا؟ کیا ہم روز قیامت اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے یا نہیں ہوں گا؟ ٹھیک ہے. مطلب صحابہ سوال کر رہے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں، ہاں تم اپنے رب کو ضرور دیکھو گے، اور اس طرح دیکھو گے جس طرح کے فضا ماحول میں، اگر فضا میں کوئی بدلی نہ ہو، بادل نہ ہو، تو کیا تم سورج کو دیکھ سکتے ہو؟ کہاں؟ تو کہا اسی طرح اللہ کو دیکھو گے. یا پھر 14ویں کا جب چاند ہوتا ہے رات میں، ٹھیک ہے، 14ویں کا چاند جو ہوتا ہے وہ سب سے برائٹ مون ہوتا ہے. 14ویں کا جب چاند ہوتا ہے تو کیا تم اس کو دیکھ سکتے ہو؟ صحابہ نے کہاں دیکھ سکتے؟ تو کہا اسی طرح اللہ تعالیٰ کو تم دیکھو گے. ٹھیک ہے. ہم اللہ کو روز قیامت دیکھیں گے لیکن اس کا ادراک ہم نہیں کر سکتے. یاد رکھیے، کوئی نظر جو ہے اس کا احاطہ نہیں کر سکتی. دیکھ سکتے تو ہم سورج کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن سورج کتنا بڑا ادراک کر سکتے ہیں کیا؟ نہیں دیکھ سکتے ہیں. چاند کو دیکھ سکتے 14ویں میں، لیکن کیا ادراک کتنا بڑا ہے کیا سمجھ سکتے ہیں؟ نہیں، وہ نہیں ہو سکتا. اس کی حدود کو نہیں ہم سمجھ سکتے، دیکھ سکتے. تو اسی طرح روز قیامت بھی ہم
اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے. آپ نے فرمایا جیسا فضا میں اگر بادل نہ ہو، 14ویں کا چاند ہو اور فضا میں بادل نہ ہو تو جیسے سورج کو دیکھتے ہو، 14ویں کی چاند کو دیکھتے ہو، اسی طرح تم روز قیامت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو، اپنے رب کو دیکھو. ٹھیک ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا. اور جو ہے، اور سن لو قیامت کے دن ایک پکارنے والا پکارے گا کہ دنیا میں جو لوگ جن جن چیزوں کی پوجا کرتے تھے آج وہ سب اپنے اپنے جھوٹے معبودوں کے پیچھے لگ جائے. پھر مقام محشر میں، مطلب صحابہ کا سوال تو ایک تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ رہے ہیں اس سے. پھر ہوگا یہ مقام محشر میں تم اللہ کو دیکھو گے جیسے آسمان اگر صاف ہو، دن میں سورج کو دیکھ لیتے ہو، اور 14ویں کا چاند ہو تو تم رات میں جو ہے چاند کو دیکھ لیتے ہو، اسی طرح اپنے رب کو دیکھو گے. اور پھر مقام محشر میں ایک منادی آواز دی جائیں گی کہ جو لوگ جن جن چیزوں کی دنیا میں عبادت کرتے تھے لگ جائیے ان کے پیچھے، ان جھوٹے معبودوں کے پیچھے. اور سارے لوگ جو اپنے جھوٹے معبودوں کے پیچھے لگ جائیں گے، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان جھوٹے معبودوں کو پہلے اندر گرائیں گا. پیچھے لگ جاؤ بولے تو جب جہنم میں گریں گے تو پہلے، اور وہ جب جھوٹا معبود اندر گریں گا، ٹھیک ہے، تو یہ لوگ دیکھ کر سمجھ جائیں گے کہ آج تو یہ کچھ نہیں کر سکتا، چونکہ وہی سب سے پہلے گریں گا. ٹھیک، کیا اس پتھر کو، اس مورت کو، کیا چونکہ وہ لکڑی کی ہوں گی، پتھر کی ہوں گی، مٹی کی، کیا اس کو عذاب ملے گا؟ تو نہیں، اس کو عذاب نہیں ملے گا، چونکہ وہ تو معصوم ہے نا. مٹی پتھر جو ہے یہ تھوڑی کوئی اپنی طرف سے نیکی یا بدی کرتے ہیں. تو اصل اس کو گرانے کا مقصد اس بت کو یہ ہوگا، اس کے ماننے والے اس کی کمزوری کو جاننے کی، ہائے افسوس کس کی عبادت کر کے جو اتنا کمزور ہے کہ آج اپنے آپ کو جہنم میں گرنے سے بھی نہیں بچا سکتا. تو اعلان کیا جائے گا کہ جو لوگ جن جن چیزوں کی دنیا میں عبادت کرتے تھے اللہ کو چھوڑ کر، چلو آج لگ جاؤ ان کے پیچھے. اور پھر سارے ہی لوگ اپنے جھوٹے معبودان کے پیچھے، جن جن چیزوں کی اللہ کے علاوہ یا اللہ کے ساتھ عبادت کرتے تھے، پھر وہ پتھر کے بت ہو، مٹی کے بت ہو، لکڑی کے بت ہو، یا وہ چیزیں جو اللہ نے قدرتی بنائی ہوئی، آگ ہے، جھاڑ ہے، پہاڑ ہے، قدرتی چیزیں اور نظارے یہ ہو، یا پھر چرند اور پرند تھے یہ ہو، یا پھر جانور تھے یہ ہو، یا پھر زندہ اور مردہ انسانوں کو بنایا تھا یہ ہو، یا پھر کسی اور چیز کو، وہ تمام چیزیں آئیں گی جن جن چیزوں کی پرستش، عبادت، جس کو ڈیٹی لوگوں نے بنا لیا تھا، معبود بنا لیا، جس سے دعائیں اور حاجتیں کرتے تھے، وہ ساری چیزیں آ جائیں گی اور لوگ ان کے پیچھے چلنے لگیں گے. اگر وہ لوگ معصوم ہوں گے تو ان کو سزا نہیں ملیں گی، اس لیے کہ یہ خطا کار تھے جو ان کے پیچھے لگے. لیکن اگر وہ نیچرل چیزیں ہوں گی تو ان کو بھیجا جائے گا، وہ اپنے جھوٹے معبودوں کے پیچھے چلیں گے. آواز دی جائیں گی جن جن چیزوں کی تم پوجا کیا کرتے تھے آج وہ سب اپنے اپنے جھوٹے معبودوں کے پیچھے لگ جائے. چنانچہ مشرکین دنیا میں جن جن بتوں سے یا کسی کی جو عبادت کرتے تھے، بت یا جس کی وہ عبادت کرتے تھے، وہ سب ان کے پیچھے لگ جائیں گے. پھر ان کو اور ان کے جھوٹے معبودوں کو دوزخ میں دھکیل دیا جائے گا. پھر ان کو اور ان کے جھوٹے معبودوں کو جہنم کی آگ میں دھکا دے کر ڈال دیا جائے گا. اس لیے میں نے کہا، جو میرا عنوان باندھا تھا کہ مقام محشر میں رحمت الہی کا ایک منظر اور توحید سب سے اصل ہے. چونکہ مشرک ہر قسم کا شرک جس نے کیا پہلے مرحلے میں چھٹ جا رہے ہیں. کیسے چھٹ جا رہے ہیں؟ کہ اپنے اپنے جھوٹے معبودوں کے پیچھے لگے ہیں. پھر چاہے وہ مسلم تھے، غیر مسلم تھے، مرد تھے یا عورت تھے، زندہ تھے یا مردہ تھے، قدرتی چیزیں تھی یا وہ چیزیں جس کو انسان نے بنا لیا تھا، سب کچھ آئیں گے اور ان کے پیچھے لوگ لگ جائیں گے. یاد رکھیے، سمجھ رہے ہیں؟ اور لوگ ان کے پیچھے جائیں گے، اللہ اس چیز کو بھی دھکا دے دیں گا اور سارے اس کے ماننے والے پیروکار جہنم کی آگ میں گر جائیں گے. اب اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دھکیل دیا جائیں گا یہاں تک کہ میدان محشر میں صرف اور صرف نیک اور بد جنہوں نے اللہ کے ساتھ شریک نہ کیا ہوگا وہ بچ جائیں گے. دیکھیے فرسٹ فیس محشر، مقام محشر میں سب کھڑے ہیں. بہت سخت جگہ ہے، اس سے پہلے کے مرحلے میں نے لیا نہیں ہوں، بہت سخت مرحلے ہیں. سورج کا 1 میل کے فاصلے پر ہونا، مطلب 1.5 کلومیٹر کے قریب سورج ہوگا. انسان اپنے پسینوں کے اندر اتنے تر ہوں گے، کوئی ٹخنے تک، کوئی گھٹنے تک، اور کسی کے تعلق سے آتا ہے کہ وہ جو ہے اپنے سر تک، مطلب اپنے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے. آپ نے فرماتے لوگ مقام محشر میں اتنا روئیں گے کہ اگر ان کے آنسو جو بہتے جمع کیا تو بڑی بڑی کشتیاں اس میں چل سکتی ہے. یہ وہ سخت دور ہے، یاد رکھیے. اب جب اس کے اندر لوگ جائیں گے انبیاء کے پاس کہ بس مقام محشر میں اتنی تکلیف ہوں گی کہ وہ کہیں گے بھائی جو بھی ہے طے ہو جائے لیکن حساب شروع ہو، جس کے لیے وہ مختلف انبیاء کے پاس جائیں گے، سارے کے سارے انکار کر دیں گے، بولیں گے آج ہم سے نہیں ہوگا. پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم وسیلہ بن کے آئیں گے اور سفارش کریں گے کہ اللہ میزان قائم کر دے، مقام محشر میں حساب و کتاب شروع. یہ اس کے بعد کا مرحلہ ہے. اعلان ہو رہا ہے پھر اس میدان کے اندر، چلو جو جھوٹے معبودوں کی عبادت کرتے لگ جاؤ آج. اور سارے لوگ جو جھوٹے معبودوں کی عبادت دنیا میں کر کے آتے لگ جائیں گے اور ان جھوٹے معبودوں کے ساتھ جہنم کے اندر پھینک دیے جائیں گے. اس کے بعد صرف اور صرف مقام محشر میں اب وہ لوگ بچے ہیں جو نیکوکار ہے
یا گناہگار ہے لیکن اپنے رب کے ساتھ شرک کر کے نہیں آئے ہوں گے۔ اس لیے میں نے کہا رحمت الہی اور توحید، اس لیے کہ رحمت الہی صرف اس شخص پر ہوں گی، اس فرد پر ہوں گی، اس مرد اور عورت پہ ہوں گی جو توحید پر چلا۔ توحید کا معنی تھا ایک اللہ کی عبادت کی، اسی کی بندگی اور اسی کے لیے سب کچھ اس نے کیا، اور منتیں، اپنی مرادیں، اپنی قسمیں، اپنے تمام معاملات، اپنی حاجتیں، اپنی دعائیں، سب کچھ صرف اسی کے لیے کی۔ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کو ماننا۔ وہ لوگ مقام محشر میں بچ گئے، باقی سارے چھاٹ دیے گئے، باقی سارے مشرک جہنم کی آگ میں ڈال دیے۔ سمجھ گئے اب بات؟ توحید بڑی اہم چیز ہے۔ اب مشرکین چلے گئے جہنم میں، اس کے بعد جو ہے اب جو کچھ بچے ہیں وہ نیک اور بد رہ جائیں گے، جنہوں نے دنیا میں اللہ کے سوا اور کسی کی عبادت نہیں کی ہوں گی وہ بچ جائیں گے۔ ان کے پاس رب العالمین خود تشریف لائیں گا، ان کے پاس اللہ تعالیٰ خود تشریف لائیں گے اور ان سے کہیں گے کہ سب لوگ اپنے جھوٹے معبودوں کے ساتھ چلے گئے، تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ ٹھیک ہے، کیا کہیں گے اللہ تعالیٰ؟ سب لوگ اپنے معبودان باطلہ کے ساتھ چلے گئے، اب تم کس کا انتظار کرتے کھڑے مقام محشر کے اندر؟ ٹھیک ہے، اب یہ بات وضاحت نہیں ہے، کیا لوگ سمجھ پائیں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ ہے، یا پھر لوگ بھولے ہوئے ہوں گے یا کسی چیز کے انتظار میں ہوں گے تاکہ کچھ نشانی دیکھے؟ حدیث میں یہ بہت زیادہ صراحت نہیں ملتی، بہت، چونکہ مقام محشر کا معاملہ ہے، عالم غائب کا معاملہ ہے، تو غائب کی بہت ساری باتیں کیا ہوتی ہیں معلوم آپ کو، سمجھ میں نہیں آتی کیسی ہوں گی، اس کے آرڈرز کیسے ہوں گے، پتہ نہیں مطلب کیسا ہوتا ہوگا، لیکن ہوں گا یہ بات طے ہے۔ غائب کا معاملہ ایسے ہی ہوتا ہے، جیسا کہ خبر کے اندر کے حالات، بہت مشکل ہوتا ہے کبھی کوئی ڈیفائن کرنا، لیکن ہوں گا۔ کیسے ہوں گا وہ کیفیت نہیں بتا سکتے ہم، لیکن ہوں گا۔ سوال جواب ہوں گے تو ہوں گے، کیفیت نہیں پتا۔ خبر میں ہوں گی، خبر دوائیں گے، حدیث میں دباتی، کیسے؟ کیفیت ہم نہیں جانتے۔ سمجھ رہے نا کہ بھائی فزیکل تو کبھی دیکھا نہیں گا خبر کو ہوتا ہے، لیکن ہوتا ہے، جب کہہ دیا گیا تو ہوتا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ کہیں گا، خود تشریف لائیں گا اور کہیں گا سب لوگ اپنے اپنے جھوٹے معبودوں کے ساتھ چلے گئے، تم یہاں کس کا انتظار کر رہے ہو؟ وہ اہل توحید کہیں گے، گناہگار اور نیکوکار، لیکن ہے اہل توحید، زندگی میں اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کر کے گئے ہوں گے یہ لوگ، لیکن ہے گناہگار بھی اور نیکوکار دونوں مکس ہے۔ اہل توحید تو ہوئی نا، چاہے جیسے بھی ہو۔ اللہ کہیں گا تم یہاں کس کا انتظار کر رہے ہو؟ وہ اہل توحید کہیں گے، یا اللہ ہم نے دنیا میں ان مشرکین کو ان کے گندے عمل یعنی شرک کی وجہ سے اس وقت چھوڑ دیا تھا جب کہ ہم دنیا میں حاجتوں کے لیے ان سے بہت زیادہ مستحق تھے کہ ان سے کچھ مدد لیں۔ اے اللہ ہم نے تو ان مشرکین کو دنیا میں ترک کر دیا تھا، حالانکہ دنیا میں ہم زیادہ مستحق تھے ان سے کچھ لے، فائدہ اٹھائے، لیکن ان کے شرک کی وجہ سے ہم نے فائدہ نہیں لیا تھا۔ مطلب یہ ہوا کہ کسی مشرک کے پاس آپ گئے مدد کے لیے اور وہ کہہ رہا ہے شرک پہ آ جاؤ تو میں مدد کروں گا، تو ان توحید پرستوں نے کوئی مدد ان مشرکین سے نہیں لی ہوں گی، اس بنیاد پہ کہ وہ مشرک ان کی مدد اس بنیاد پہ کر رہا تھا کہ ان کو شرک کی طرف دعوت دے رہا۔ تو وہ کہیں گے اے اللہ دنیا ہم زیادہ مستحق تھے، لیکن کبھی مستحق ہونے کے باوجود ہم نے ان مشرکین سے دنیا میں مدد نہیں لی، تو آج کہاں سے ہم ان کے لیے کچھ کریں گے؟ آج کیا ان سے امید ہوگی؟ تو حاجتوں کے لیے ان سے بہت ضرورت مند بھی تھے، پھر بھی ہم نے ان کے مشرک ہونے کی وجہ سے ان کی صحبت کو ترک کر دیا، پھر بھی ان کے مشرک ہونے کی وجہ سے ان کی صحبت کو، ان کے ساتھ رہنے کو ہم نے ترک کر دیا۔ اب تو یہی ہماری جگہ ہے جب تک ہمارا معبود خود یہاں نہ آ جائے۔ تو اللہ نے کہا ان کے ساتھ کیوں نہیں گئے تم، کیوں نہیں ہو؟ تو کہا نہیں، وہ تو ہم چھوڑ کر آئے تھے ان کو دنیا میں، اب یہی ہماری جگہ، یہاں سے تو نہیں ہلنے والے۔ چونکہ اللہ نے کیا اعلان کروایا، جو جس کی عبادت کرتے تھے وہ آ جائے، وہ آ گئے، جو ان کی عبادت کرتے کے پیچھے لگ جائے، لگ گئے اللہ کے علاوہ، وہ جہنم میں گر گئے، یہ بھی گر گئے۔ اب یہ لوگ بچے، ان سے سوال ہو رہا تم یہاں کیوں کھڑے ہو، گئے کیوں نہیں ان کے ساتھ؟ تو کہا وہ ان کو تو ہم نے دنیا میں چھوڑ کر آئے تھے، تو اب سوال ہی نہیں آتا کہ ہم ان کے ساتھ اب جائیں گے، یہاں کس کا انتظار کر رہے ہو؟ تو وہ کہیں گے ہمارے رب کا ہم انتظار کر رہے ہیں۔ اب کیا وہ بھلا دیے گئے یا اللہ کو نہیں پہچان سکے؟ واللہ عالم۔ اس لیے میں نے کہا کہ یہ بات واضح نہیں، لیکن عالم غائب کی بات ہے، ہمیں یہ بات مکمل طور سے ایکسپلین کرنا یا سمجھنا ممکن ہو سکتا ہے یہاں نہ ہو۔ اور وہ کہیں گے کہ اب تو یہی جگہ ہے جب تک ہمارا معبود خود یہاں نہ آئے، ہم کسی اور کے پیچھے لگنے والے نہیں ہیں، ہمارا رب جب یہاں آئیں گا ہم خود اس کو پہچان لیں گے۔ وہ کیا کہیں گے؟ جب اللہ ہمارا رب یہاں آ جائیں گا ہم اس کو پہچان لیں گے۔ ٹھیک، مطلب اب تک اللہ کو نہیں پہچان سکے تھے، یا اللہ تعالیٰ نے ان سے بات کیا، کلام کیا، جس سے مومن ابھی پہچان نہیں سکے کہ یہ اللہ ہے۔ ٹھیک، اس کے بعد جو ہے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حدیث میں اس طرح سے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گا کہ کیا تمہارے رب کی کوئی علامت ہے تمہارے پاس جس سے تم کو معلوم ہو جائیں گا یہ تمہارا رب ہے؟ تو اس سے ایک بات جو ظاہر ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ شاید مومن اللہ کو اب تک نہیں پہچان پائے، اللہ آیا خود بات کیا لیکن پہچان نہیں پائے، کیسے کیا واللہ عالم، اب ہم نہیں سمجھ سکتے، یہ غائب کی بات ہے۔ تو ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پوچھیں گا کہ تم جو اللہ کے لیے، تمہارے رب کے لیے یہاں کھڑے ہو، انتظار کر رہے ہو، ان کے پیچھے نہیں گئے،
تو کیا کوئی علامت ہے جس سے تم کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ تمہارا رب اللہ تعالیٰ ہے، جس سے تم اسے پہچان لو گے؟ وہ کہیں گے ہاں بے شک ہمارا رب نے قرآن میں فرمایا تھا، قرآن نے فرمایا تھا۔ اور سورہ قلم کی یہ آیت میں اللہ نے فرمایا تھا یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، کہ اللہ فرماتا ہے جو آیت ہے، اور اس دن جو ہے پنڈلی ظاہر کی جائیں گی اور لوگ سجدے میں گر جائیں گے۔ ٹھیک، پنڈلی سمجھتے ہیں نا، ٹخنے سے اوپر کا حصہ اور گھٹنے سے نیچے کے حصے کو پنڈلی کہا جاتا ہے۔ اس روز پنڈلی ظاہر کی جائیں گی۔ اب اللہ تعالیٰ کو مومنین پنڈلی سے کیسے پہچانیں گے اس کی؟ واللہ عالم، کیونکہ اللہ رب العزت کی ذات کے تعلق سے جو باتیں آتی ہے، ٹھیک، اس کے چہرے وجہ کے تعلق سے، اس کی انگلیوں کے تعلق سے، اس کے قدم کے تعلق سے، اس کی پنڈلی کے تعلق سے، اس کے ید ہاتھوں کے تعلق سے، ہم لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ نے جب کہا تو وہ ہے، لیکن کیسے اور کیفیت ہم کو نہیں معلوم۔ اللہ بات کرتا ہے، ٹھیک ہے بات کرتا ہے، کیفیت ہم کو نہیں معلوم۔ سمجھ رہے آپ؟ جس کے تعلق سے امام مالک کا ایک بہت ہی سنہرا گولڈن رول جس کو ہم مان سکتے ہیں، سنہرا اصول ہے، جب ان سے کہا گیا کہ استوا، اللہ نے استوا کیا، استوا مطلب بیٹھنا، ٹھیک ہے، جیسا کہ ایک بادشاہ اپنے سیاہسن پر، اپنے تخت پر بیٹھتا ہے، تو یہ کیسا کیا ہوگا اللہ تعالیٰ نے؟ تو انہوں نے کہا الاستواء معلوم، استوا کیا عربی زبان میں معلوم ہے؟ سوار ہونا، بیٹھنا، مطلب جیسا کہ ایک بادشاہ اپنے سیاہسن پہ، تخت پر بیٹھتا ہے۔ الاستواء معلوم، استوا تو معلوم، وکیف مجہول، اللہ کے بارے میں جب آتا ہے مجہول، ہم کو اس کی کیفیت نہیں معلوم، اس کی کیفیت اللہ کیسا بیٹھیں گے ہم کو نہیں معلوم، لیکن یہ بات تو طے ہے ہر کسی کا استوا اس کی ذات اور شخصیت کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ فقیر کا استوا الگ ہے، ایک مالدار آدمی کا استوا الگ ہے، تو رب کا بھی استوا ہے۔ الاستواء معلوم وکیف مجہول، لیکن اس کی کیفیت ہمیں نہیں، وہ ایمان بھی واجب، اور اس پر ایمان لانا واجب ہے، چونکہ اللہ نے کہہ دیا وسؤال عنہ بدعت، اور اس پر سوال کرنا بدعت ہے، اس لیے کہ صحابہ نے کبھی نہیں کیا، کیسا ہوگا؟ تو یہاں پنڈلی ظاہر ہوگی، تو اللہ کو قدم ہے، اللہ کی انگلیاں روایت میں آتا ہے، اسی طرح پنڈلی کا بھی لفظ آتا ہے، تو پنڈلی ظاہر کی جائے۔ وہ کہیں گے ہم اپنے رب کو اس کی پنڈلی سے پہچان لیں۔ پنڈلی سمجھتے نا، ٹخنے سے اوپر والا حصہ اور گھٹنے سے نیچے والے حصے کو شن جس کو کہتے ہیں، پچھلا حصہ جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں پنڈلی۔ تو یہاں اللہ نے فرمایا یعنی اس دن پنڈلی کھول دی جائیں گی اور لوگ سجدے کے لیے بلائے جائیں گے، یا لوگ سجدے میں گر جائیں گے۔ تو وہ کہیں گے ہاں ہم کو معلوم ہمارا رب کیسا ہے، ہم اس کو اس کی پنڈلی سے پہچان لیں گے، ٹھیک ہے۔ یعنی اس دن جو پھر یہ ہوگا تو فوراً اللہ رب العزت جو ہے اپنی پنڈلی کو کھول دیں گا، مطلب اب تک مومنوں نے اللہ کو نہیں پہچانا ہوگا، جبکہ سارے معبودان باطل کے پیچھے لوگ جہنم میں گر چکے ہیں۔ اب پنڈلی اللہ تعالیٰ جو ہی کھول دیا جائے گا، سارے مسلمان اللہ کے سامنے سجدے میں گر جائیں گے۔ جیسی پنڈلی ظاہر ہوں گی اپنے رب کو مسلمان پہچان لیں گے اور سجدے میں گر جائیں گے، ٹھیک ہے، سجدے میں گر جائیں گے۔ جو دنیا میں خلوص کے ساتھ اللہ کو سجدہ کیا کرتے تھے اور جو محض دکھاوے کے لیے کرتے تھے، دونوں کے سجدے میں فرق یہ ہوگا، جو خلوص سے دل سے اللہ کو دنیا میں سجدہ کرتے تھے وہ سجدے میں گر جائیں گے، اور جو خلوص سے دل سے نہیں کرتے، اس کو کہیں گے منافق تھے، ٹھیک ہے، یا سجدہ بس اٹھے چھوٹے کر دیتے تھے، ان کا حال یہ ہوگا کہ وہ اپنے ایک طرف بازو میں گر جائیں گے لیکن نیچے سامنے سر نہیں جھکا پائیں گے۔ سمجھا؟ مطلب جو خلوص سے دل سے دنیا میں سجدہ کرتے تھے رب کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں گے، لیکن جو خلوص سے دل سے نہیں کرتے تھے، چاہے یہ منافقین ہوں گے، جن کے تعلق سے ہے کہ وہ سامنے نہیں گریں گے، سائیڈ میں گر جائیں گے، سب کروٹ لیتا ہے نا آدمی، کروٹ لیٹتا ہے نا، ویسے سجدہ نہیں کر پائیں گے۔ یہی کہ اس میں آتا ہے ان کی پیٹھ جم جائیں گی تو جھک نہیں پائیں گے کمر سے نیچے۔ تو مومن اپنے رب کو پہچان کے سجدے میں گر جائیں گے، جو خلوص دل سے دنیا میں سجدہ نہیں کرتے تھے وہ آڑے گر جائیں گے۔ اس سے ایک بات وہ پتہ چلی، ہم سجدہ عموماً نماز میں کرتے ہیں، ہے نا، نماز سے ہٹ کر تو کوئی سجدہ نہیں، سوائے سجدہ شکر کے علاوہ اور سجدہ تلاوت، یہی ہے نا 3 سجدے، شکر اور تلاوت اور یہ سجدہ۔ تو خلوص سے دل سے سارے سجدے کرنا چاہیے۔ تو پتہ چلا نماز کو اخلاص سے پڑھنے کا، خشوع اور خضوع پڑھنے کا فائدہ یہ بھی ہے کہ اللہ کے سامنے سجدہ کر پائیں گے۔ اب جو نہیں پڑھتے وہ کیا ہوں گا وہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، اور جو پڑھتے صحیح نہیں پڑھتے ان کا کیا ہوں گا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ خلوص سے دل سے جو دنیا میں سجدہ کرتا رہا وہ رب کے سامنے سجدے میں گر جائیں گا، جو خلوص سے دل سے نہیں کرتا وہ سائڈ میں گر جائیں گا، سجدہ نہیں کر پائے گا، ٹھیک۔ سجدہ کرنا چاہیں گا مگر وہ کروٹ کے بل آندھے منہ گر جائیں گے اور سجدہ نہیں کر سکیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما رکھا پھر دوزخ پر پل صراط لگا دیا جائے، جہنم کے اوپر پل صراط مطلب وہ برج لگا دیا جائے گا، جس کے تعلق سے حدیث میں بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ دھاردار ہے، اور اس کے دونوں جانب حکس ہے، حکس، جس میں جب انسان لگتا ہے تو ایک اعضا کاٹ دیتا ہے، ایک حکم پھنستے ایک اعضا کٹ کے گر جاتا ہے جہنم کے اندر، مطلب ایک طرف گرا ایک گناہ کی وجہ سے تو ایک حکم اٹکا، ایک اعضا گر گیا جھڑ کے،
دوسری طرف گرا، دوسرا مٹکا، دوسرا آدھا جھڑ گیا، تو ایسے آدھا جھڑتے جائیں گے لوگوں کے جو گناہ گار ہوں. تو پل صراط لگا دیا جائے گا جہنم کے اوپر، اور شفاعت کا دروازہ کھول دیا جائے. شفاعت سمجھتے ہیں آپ؟ سفارش کا دروازہ کھول دیا جائے گا. لیکن جو لوگ سفارش کے امیدوار ہیں وہ غور سے سنیں، سفارش صرف توحید پرستوں کی ہو رہی ہے، اس میں کوئی بھی غیر توحید پرست نہیں، اس لیے کہ باقی سب پہلے چھٹ چکے ہیں. بہت سے لوگ غلط فہمی بھی ہے نا، انبیاؤں کو، فرشتوں کو، شہداؤں کو، ولیوں کو پوچھ کر آئیں گے اور پھر سوچیں گے ہم جو ہے شفاعت کے مستحق ہوں گے. وہ تو پہلے ہی چھٹ گئے، سارے جو غیر اللہ کی عبادت کر کے آئے پہلے ہی چھٹ گئے فرسٹ فیز میں. یہاں تو سفارش کا دروازہ صرف ان پر کھلا جو نیک اور بد لیکن توحید پر تھے. یہاں سفارش کا دروازہ صرف توحید پرستوں پہ کھلا جو نیک تھے یا بد تھے لیکن توحید پر تھے. پہلے تو معبودوں کی عبادت کرنے والے سب چھٹ کے آ گئے. تو جو لوگ امید میں ہے نا اس کا دامن پکڑ کے جائیں گے، اس کا دامن تو سوال ہی نہیں آتا. اگر اللہ کی عبادت نہیں کر کے خالص تو وہ تو چھٹ گئے پہلے ہی. کہیں کہ یہاں سفارش کے اندر پارٹ میں آنے ہی والے نہیں ہیں، وہاں تک پہنچنا ہی نہیں ہے انہوں نے. تو اب جو ہے جہنم پیش کی گئی، پل لگا دیا گیا، سفارش کا دروازہ اللہ تعالیٰ کھول دیں گا، شفاعت کا دروازہ کھول دیا جائے گا. اور ہیبت ناک حالات کو دیکھ کر انبیاء کرام پکار اٹھیں گے، نفسی نفسی، اللہ مجھے بچا لے، اللہ مجھے بچا لے. اس پل صراط جہنم کی کیفیت دیکھ کے انبیاء کیا کہیں گے؟ اے اللہ مجھے بچا لے، اللہ مجھے بچا لے، باقی کسی کی فکر نہیں. آج نفسی نفسی، اللہ میں مجھے بچا لے. صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم واحد شخصیت ہوں گی جو اپنی امت کے بارے میں ذکر کریں، کوئی نہیں کرے گا، کہ تو وہ حالت ہی ویسی ہو. اب بہت سارے لوگ ہمارے پیر صاحب آ جائیں گے، ہمارے یہ آ جائیں گے، کتنی فالتو اور گھٹیا بات ہے. انبیاء کہہ رہے نفسی، تو کاہے کی پیر اور کاہے کی فقیر. انبیاء کہہ رہے نفسی، اللہ مجھے بچانا، بس. آج کوئی بھی نہیں، قوموں کو بھول جائیں گے، صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. اب جو ہے انبیاء تک کہیں گے نفسی نفسی، اے اللہ میری نفس کو سلامت رکھنا، اے اللہ میری نفس کو سلامت رکھنا، اے اللہ میری نفس کو سلامت رکھنا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں پل صراط کے اوپر نیک لوگ بجلی کی طرح گزر جائیں گے. فلیشنگ آف لائٹ جس کو بولتے ہیں نا، روشنی جیسا. بجلی کیسا ہوتی ہے نا، چمکی اور ختم ہو جاتی، بجلی کی طرح گزر جائیں گے. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے کوئی آنکھ کی جھپکنے کے اتنی دیر میں، بجلی چونکہ آنکھ سے بھی تیز ہوتی ہے، آنکھ کی جھپکنے سے بھی تیز ہوتی ہے، تو کوئی آنکھ کے جھپکنے میں، کوئی بجلی کی تیز رفتار سے، اور اسی طرح جو ہے کوئی جو ہے پرندوں کی رفتار سے، اور کوئی اپنی نیکیوں کے وسیلے اور سہارے سے پہنچتے جائیں گے. اور کسی کے تعلق سے آتا ہے کہ وہ اپنے سواریوں پر بھی آئیں گے اور سواریاں بھی ان کو لے جائیں گے. تو گویا کوئی لائٹ کی رفتار سے، کوئی آنکھ کے بند ہو کے کھلنے کی رفتار سے، کوئی پرندے کی اڑنے کی رفتار سے، ہے نا، کوئی جو ہے تیز بھاگنے والے انسان کی رفتار سے، مختلف رفتاروں سے ان کے اعمال کے اعتبار سے لوگ پل کو کراس کریں گے، صراط کو کراس کریں گے. مطلب جہنم پر ہر انسان پیش کیا جانے والا ہی ہے، چاہے کتنا ہی نیک ہو یا کتنا ہی بد ہو یا در کی، سب پیش ہو رہے ہیں نا. پل صراط جہنم پہ سے گزر رہا ہے. تو ایک کے بعد ایک لوگ نکلیں گے اور ان کے اعمال کے مطابق رفتاروں سے نکل جائیں گے. کچھ تو بالکل صحیح سالم پہنچ جائیں گے، کچھ رفتار سے بھی پہنچ رہے، کمپلیٹ بھی پہنچ رہے، اور کچھ گرتے پڑتے، ہاتھ پیر ٹوٹتے ہوئے، زخمی ہوتے ہوئے وہاں تک پہنچیں گے. تو کوئی اس رفتار سے، کوئی سلولی، کوئی زخمی، کوئی صحیح سلامت. مختلف رفتاروں سے، مختلف کیفیتوں میں لوگ جہنم کو کراس کر کے ادھر سے پل سے ادھر کی طرف گزریں گے اور جو ہے وہاں پہنچ جائیں گے، پار لگ جائیں گے. اور کچھ دھکے کھا کر دوزخ میں گر رہے ہوں گے. کچھ لوگ نہیں پار کر سکے تو دھکے کھا رہے ہوں گے اور مختلف اعضاء ان کے جھڑ رہے ہوں گے اور اندر گر رہے ہوں گے جہنم میں. کچھ جا رہے ہوں گے، کچھ گر رہے ہوں گے، اور انسانیت پل پہ سے گزر رہی ہے. بدکار گناہگار جہنم میں ٹکڑے ہو کر گر جائیں گے، نیک لوگ اس پل کو پار کر کے مختلف رفتاروں سے، اور ادھر پہنچنے والے نیکوں میں بھی کچھ زخمی حالت میں پہنچیں گے، کمپلیٹ نہیں پہنچ سکیں گے لیکن پہنچ جائیں گے. ادھر جو پہنچ گیا بچ گیا، فرسٹ فیز میں جنتی ہو گیا. جو گر گیا مطلب وہ توحید پرست ہی تھا، کہ تو پہلے ہی جو غیر اللہ کی عبادت کرتے تھے سب جہنم میں گرے ہوئے ہیں. یہ وہ ہے جو گناہگار توحید پرست، ٹھیک، وہ اندر گر جائیں گے. اب جب پل صراط کا یہ واقعہ ہو جائیں گا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو ایمان والے دوزخ سے نجات پائیں گے، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، وہ اللہ پاک سے اپنے گناہگار دوزخی بھائیوں کے لیے بڑی سختی کے ساتھ مطالبہ کریں گے کہ ان کو نکالا جائے. جو لوگ پل صراط کراس کر کے چلے جائیں گے، نیک لوگ پہنچ گئے، زخمی جیسے پہنچ گئے، یہ فرسٹ فیز میں جانے والے جنتی لوگ. ٹھیک، اب جب یہ پہنچ جائیں گے، وہاں انتظار کریں گے، تو آپ سب فرماتے ہیں قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ کی قسم، یہ لوگ جو پہلے فیز میں جنتی بچ کے جائیں گے، یہ اندر جائیں گے ہی نہیں جنت میں، اور یہ اللہ سے بہت سخت مطالبہ، بہت سخت دعائیں کریں گے کہ ہمارے بھائیوں کو جہنم سے نکالا جائے. تو اسے ایک بات اور پتہ چلی،
وہ بات یہ ہے کہ مشرکین کی صحبت اختیار کرنا یہ ان کے ساتھ جانے کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے، اور نیکوکاروں کی صحبت اختیار کرنا یہ آخرت میں ان کے وسیلہ، چونکہ شفاعت کا دروازہ کھلا ہے، ڈورز اوپن ہے، تو یہ جنتی جائیں گے نہیں یار، رک جائیں گے اور کہیں گے ہمارے دوست رشتہ دار جو کچھ ہے نکالو ان کو باہر. تو گویا نیک لوگوں اور نیک لوگوں کی صحبت میں دنیا میں رہنا ان کی سفارش کا باعث بنے گا روز قیامت. اچھی صحبت کے کم از کم یہ فائدے تو ہے کہ انسان توحید پرست تھا لیکن گناہ گار تھا، لیکن اچھی صحبت میں تھا. اچھی صحبت کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اچھی صحبت والے لوگ چونکہ پہچانتے ہیں آپ کو، یہ انتظار کریں گے، اللہ سے سخت دعائیں کریں گے کہ نہیں جاتے ہم، ہمارے رشتہ داروں کو نکالو، دوستوں کو نکالو، جان پہچان والوں کو نکالو، پڑوسیوں کو نکالو، اگلی قوم کو نکالو، پچھلی قوم کو نکالو، ان کو لے کر اپنے ساتھ جائیں گے. چونکہ شفاعت کا دروازہ کھلا ہے، ان کو یہ بات پتہ ہوگی کہ ہم کو یہ پریولیج مل چکا ہے کہ ہم سفارش کر سکیں. تو اب یہ ہوگا کہ جو ایمان والے آپ سے فرماتے ہیں جو پہنچ جائیں گے صراط کراس کر کے، خاص میں ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری جان ہے، وہ اللہ پاک سے اپنے گناہگار دوزخی بھائیوں کے لیے بڑی سختی کے ساتھ مطالبہ کریں گے اور کہیں گے کہ یا اللہ، ہمارے کتنے نمازی اور روزہ رکھنے والے اور حج کرنے والے بھائی دوزخ میں پڑے ہیں اور چلا رہے ہیں، اے اللہ ان کو دوزخ سے نکال دے. اے اللہ ہمارے کئی نمازی، توحید پرست تو سب ہے، یاد رکھیے توحید پرست تھے بول کے تو پل صراط پہ سے گزرے تھے، باقی تو پہلے جہنم میں چلے گئے. اے اللہ ہمارے کئی بھائی جو نمازی تھے، اسے توحید کا لفظ نہیں آ رہا ہے، توحید پہ تھے ہی اور نمازی تھے، روزہ رکھتے تھے، حج کرتے تھے، آج جہنم میں گر چکے، ان کو بھی تو نکال دے، ان کے بغیر ہم نہیں جائیں گے. پتہ یہ چلا توحید پرست انسان نماز پڑھنے کے بعد بھی، روزہ رکھنے کے بعد بھی اور حج کرنے کے بعد بھی اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جا سکتا ہے. یہی تو ہے نا. وہ کہیں گے اللہ کتنے سارے ہمارے بھائی ہیں جو نمازی بھائی تھے، روزہ رکھتے تھے، حج کرنے والے ہیں، دوزخ میں چلا رہے ہیں، گرے ہوئے تکلیف میں چلا رہے ہیں، اے اللہ ان کو دوزخ سے نکال. چونکہ ان کو معلوم ہوگا شفاعت کا دروازہ کھلا ہے، سفارش ابھی کی جا سکتی. اب اس کے بعد اللہ رب العزت فرمائیں گا جاؤ ان کی صورتیں پہچان کر ان کو دوزخ سے نکال لاؤ. جاؤ پہچانو صورتیں کی اور نکال لاؤ. پھر اللہ تعالیٰ دوزخ کی آنکھ کو حکم دیں گا کہ ان کے چہروں کو مت لگو، اس لیے کہ اس سے ڈیٹیکٹ کر لیں گے، ورنہ پہچان نہیں سکتا کوئی انسان جہنمی کو. جہنمی انسان کا چہرہ عذاب کی وجہ سے شناخت نہیں کیا جا سکتا ہے، مسخ ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جہنم کو کہیں گا کہ تھوڑی دیر کے لیے ان جہنمیوں کے چہروں کو صحیح کر دو تاکہ ان کے رشتہ دار جو آ رہے ہیں وہ ان کو پہچان لیں، ورنہ ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتا کوئی. تو اچھی صحبت کا یہ ایک فائدہ ہے، یاد رکھیں آخرت میں بھی. اور بری صحبت کا فائدہ ہے نا، مشرکین کی صحبت ہوں گی تو چلے جائیں گے ان کے ساتھ، مشرکین کی صحبت نہیں تھی، یہ فائدہ ہے. یہ تو صحبت رہنا اور نہیں رہنا ہے. ہمارے پاس تو کچھ ایسے جو مشرکین کی صحبت ملتی نہیں لیکن اس کی خواہشات میں زندگیاں گزار دیتے ہیں، میرا فلاں اسٹار ہے اس کے ساتھ ہو جاؤں تو کیا بات ہے. حقیقی صحبتیں نیک لوگوں کی، حقیقی صحبتیں جنتی لوگوں کی ہے، حقیقی صحبتیں متقین کی ہے، چونکہ یہ وسیلہ بن سکتے ہیں، باقی لوگ کوئی بھی نہیں بنے گا. چلیے آئیے تو نیک لوگوں کی سے پہچان رکھنے کا بھی بینیفٹس اور فائدے ہیں. تو وہ جو ہے اللہ کہیں گا کہ جہنم کو کہ ان کے صورتوں کو عذاب نہ دیا جائے تاکہ ان کے دوست احباب رشتہ دار پہچان لیں. ٹھیک ہے، پھر جاؤں گے ان کی صورتیں پہچان کر تم ان کو دوزخ سے نکال لاؤ. ان کی شکلیں اب دوزخ کی آگ ان پر حرام کر دی جائیں گی، اس لیے ان کے چہرے صحیح اور سالم ہو جائیں گے، اور جنتی ان کو دیکھ کر سب کو دوزخ سے نکال کر جنت میں لے جائیں گے، اور بہت کثیر مخلوق نکل کر اس فیز میں جہنم سے آغاز ہو جائے. پہلے تو جنتی ابھی گئے نہیں ہیں، لیکن ایک بات یہاں غور سے آپ سنو، وہ یہ ہے محشر کا ایک دن دنیا کے اعتبار سے 50,000 ایئرس کا ہوتا ہے. محشر کا ایک دن دنیا کی گنتی کے حساب سے کتنے سال کا ہوتا ہے؟ 50,000 سال کا. تو آپ اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ کوئی آدمی اگر صراط پر فرسٹ فیز میں اندر گرا ہے اور اگر یہ بات ہو رہی ہے فائنل ڈے ختم ہونے کے بعد کی، تو اگر ڈے 1 بھی اگر جہنم میں رہا تو کتنے سال جلیں گا؟ 50,000 ایئرس. اس بات کو مذاق میں نہ لے، چونکہ مغفرت کی بات کر رہا ہوں تو کتنا آسان فیز دکھ رہا نا. یوں گئے، یہ پل پہ سے کراس ہوئے، ہم اندر گرے، اللہ رحم کرے، اور کسی نے آ کے بولا وسیلہ بن جاؤ یہ کرو. اتنا آسان نہیں ہے، اللہ حفاظت کرے ہماری. اتنا آسان فیز نہیں ہے. اگر ایک دن کا ہی فیز ہے تو 50,000 ایئرس کا فیز ہے. اگر ڈے 1 میں پورا کور ہو کے یہ لوگ ادھر جائیں گے اور پھر مطالبہ کریں گے، تب تک بھی آپ اندازہ لگائیے دنیا کے اندر چھوٹی موٹی سردی اور گرمی اور بارش ہے جو 60-70 سال ہم کو برداشت کرنا پڑتی ہے. ان موسم کی تبدیلی، ہوا کی تبدیلی ہمارے جسم کی کھال کو کس طریقے سے تکلیف دیتی ہے. گرمی میں جل جا رہی ہے، سردی میں تڑپ جا رہی ہے، بارش میں اس میں کھجلی ہو جا رہی ہے اور اس میں مختلف بیماریاں ہو جا رہی ہیں. 50,000 ایئرس آگ مذاق نہیں ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں چونکہ حدیث میں تو بہت سراسر 1 2 3 ایسا فیز لگ رہا ہے.
یہ فیض اتنے آسان اور اتنے کم وقفے کے نہیں کہ یوں 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 ہو جا رہے، لیکن ہمیشہ کی جلنے کے مقابلے میں تو یہ نعمت ہے۔ ہمیشہ جو جہنم میں جلیں گے، ہر دن 50,000 سال کا لا تعداد جلیں گے، اس کے مقابلے میں کچھ نہیں۔ لیکن غور تو کیجئے 50,000 ایئرس، سبحان اللہ، 50,000 سال۔ کوئی یہ غلط فہمی میں نہ آئے کہ اب تو گناہ کا ہم کو موقع مل گیا نا، دیکھو نیک لوگ تو کرنے والے سفارش، اب میں تو نبی کی خاندان سے، تو میرے خاندان میں تو انبیاء آئیں گے وہ کریں گے، یہ غلط فہمی مت رہی، غلط فہمی مت رہی۔ تو بہرحال وہ نکالیں گے اور ایک کثیر تعداد جہنم کی لے کے چلے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ آگے آتا ہے، پھر کہیں گے یا اللہ جن کے لیے تیرا حکم ہوا ہے ہم ان سب کو دوزخ سے نکالنا ہے، وہ کہیں گے اللہ تو نے جس کا حکم دیا تھا اللہ ہی بتائیں گا کس کو نکالنا ہے، پہچانیں گے یہ، لیکن اللہ بولیں گا ان کو پہچانو اور نکال کے لاؤ۔ تو پھر سفارش کیوں؟ سفارش کا مقصد اللہ کی ہی معافی ہوں گی، تو پھر اللہ لوگوں سے کیوں کروائیں گا؟ اللہ لوگوں کے مقامات بتانے ان سے سفارش کروانے لگائیں گا، ورنہ اللہ کے فیصلے کے بغیر کسی کی سفارش بھی نہیں ہوگی۔ اللہ سفارش لوگوں سے لوگوں کی اس لیے کروائیں گا کہ ان جہنمیوں کو، ان جنتیوں کا مقام بتائے، لیکن سفارش اسی کی کروائیں گا جس کو اللہ خود طے کر چکا ہے معاف کرنا۔ یہ بات یاد رکھ لیجئے، تو آپ سمجھیں گے پیر فقیر ولی یہ طے کرے گا کس کو نکالنا ہے، اللہ طے کر چکا ہے 50,000 کو چھوڑنا ہے، پھر ان لوگوں کو بولیں گا تم نکال کے لاؤ تاکہ ان کا مقام ان کو بتائے، ورنہ معافی تو اللہ نے دی ہے۔ یہ بات یاد رکھ لیجیے۔ تو پھر جو ہے پھر کہیں گے یا اللہ جن جن کو تو نے کہا حکم ہم نے لے کے آ گئے، ان کو سب کو دوزخ سے نکال ڈالا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گا پھر جاؤ اور ان گناہ گاروں کو بھی نکال لاؤ جن کے دلوں میں 1 دینار کے وزن کے برابر ایمان ہے، جاؤ ان کو بھی لا لو۔ چلو فرسٹ فیز میں تم نے تمہارے پہچان والوں کو لا لی، ہو گیا، اب ان کو لاؤ جن کے جس میں 1 دینار کے برابر ایمان۔ 1 دینار 4 گرام سونے کا سکہ ہوتا ہے، سائز کے اعتبار سے چھوٹا سا اتنا ہوتا ہے، وزن کے اعتبار سے 4 گرام کا لے کے آؤ۔ اب آپ کہیں گے 1 دینار کے برابر ایمان والے کو لانے کی بات ہو رہی ہے تو میرے ایمان میں گڑبڑ ہوئی تو بھی چلتا ہے، اس لیے کہ 1 دینار کی بات ہے، نہیں، یہ ایمان کو 1 دینار اس لیے کہا جا رہا ہے اتنا چھوٹا کہ اس کے اعمال کی کمی کی وجہ سے، ورنہ ایمان مکمل تھا اس کا۔ ایمان کی ایک بھی چیز میں کمی جہنم کا مستحق ہو جاتا ہے انسان۔ ایمان کمپلیٹ تھا لیکن کیونکہ اس نے ڈیڈز نہیں کیے تھے، اعمال نہیں کیے تھے، تو اس کے ایمان کو چھوٹا بتایا جا رہا ہے، لیکن ایکچولی ایمان کمپلیٹ ہے، اس کے اعمال کی کمی سے وہ چھوٹا کہا جا رہا ہے، ورنہ ایمان چھوٹا نہیں ہوتا ہے۔ آپ بولیں گے ارے اس کا مطلب میں نے اگر اللہ پر ایمان صحیح لا لیا، فرشتوں پہ غلط رکھا، تقدیر پہ سب غلط رکھا تو ہی بچ جاؤں گا، نہیں، ایمان کمپلیٹ ہے، اعمال کے اعتبار سے چونکہ کم ہے اس لیے اس کو 1 کہا جا رہا ہے دینار۔ جاؤ نکال لاؤ۔ پھر اللہ پاک فرمائیں گا تو پھر لوگ جائیں گے اور 1 دینار کے برابر کس کس کا ایمان تھا نکال کے لا لیں، ٹھیک، وہاں وہ دکھایا جائے گا، مومنوں کو دیکھیں گا کس کا ایمان کیا تھا کیسا تھا۔ اس کے بعد وہ لا کے ایک کثیر تعداد جہنم سے نکل کر آ جائیں گے۔ پھر اللہ پاک فرمائیں گے اللہ تعالیٰ پھر جاؤ اور ان کو بھی نکال لاؤ جن میں آدھے دینار کے برابر ہوں۔ پھر یہ جنتی جائیں گے، آدھے دینار والوں کو نکال کر لاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گا جاؤ ان کو بھی نکال کر لا لو جن میں ذرہ برابر بھی ایمان تھا۔ پھر وہ ذرہ کیوں کہا ایمان کو، ذرہ کیوں کہا جا رہا ہے ایمان کو؟ اس کے اعمال کی کمی کی وجہ سے، لیکن ایمان ان کا تھوڑا سا تھا، ایسا نہیں کبھی کبھار اللہ کی بات کرے باقی ٹائم کسی کی بھی کرے، نہیں، ایمان کمپلیٹ تھا، اعمال نہیں تھے بلکہ ذرہ برابر ہو، ان کو بھی نکال کے لاؤ۔ پھر وہ جائیں گے ذرہ برابر والوں کو نکال کر لا لیں گے۔ پھر وہ ایک کثیر مخلوق کو، بہت انسانوں کو نکال کر لا لیں گے۔ پھر وہ کہیں گے یا اللہ اب تو ہم نے دوزخ میں ذرہ برابر ایمان والوں کو بھی نہیں چھوڑا، سب کو نکال کے لا لیا ہم نے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گا کہ فرشتوں کی شفاعت بھی ہو گئی، رسولوں کی شفاعت بھی ہو گئی، انسانوں نے تو عام نیکوکاروں نے بھی کر لی، نیک لوگوں کی تو بات ہو رہی ہے نا، جب سے نیک مطلب فرشتوں کی بھی ہو گئی، کب ہوئی کیسے ہوئی وہ ہو گئی، لیکن ابھی حدیث میں نہیں آئی اس کی تفصیلات۔ میں نے ایک بیان دیا تھا حشر سے حساب تک، مطلب مقام محشر کے پورے احوالوں سے میں نے فیزز پورے رکھے، کیسے کیسے کب ہوں گے۔ بہرحال یہاں نہیں ہوں، یہاں نیک لوگوں کی صحبت کا بھی بتایا جا رہا اور توحید کی اہمیت آ رہی۔ اب اللہ تعالیٰ جو ہے کہیں گا اب فرشتوں کی شفاعت بھی ہو گئی، رسولوں کی بھی ہو گئی، اور عام لوگوں نے بھی کر لی، اب کس کی شفاعت باقی ہے صرف؟ تو اللہ تعالیٰ کہیں گا اب صرف میری شفاعت باقی، میں نے کسی کی نہیں کیا نا اب تک، سب نے سب کی کر لی، میری شفاعت کہاں ہوئی اب تک، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ یہ بات یاد رکھیے سارے فیزز میں صرف توحید پرستوں کی شفاعت ہو رہی ہے، اب تک کسی مشرک کی شفاعت نہیں ہے، ایک بھی یاد رکھیے۔ سارے توحید پرست کے لیول مطلب سب توحید پر تھے لیکن گناہ گار تھے، اس لیے جہنم میں گر رہے اور نکالے جا رہے، کوئی بھی مشرک کی شفاعت نہیں ہو سکتی، بات طے کر کے رکھ لیجیے آپ۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گا کہ شفاعت ہو چکی ہے، صرف اللہ رب العزت کہیں گا سب شفاعت کر چکی ہے، اب جو سب سے زیادہ رحم کرنے والا میں ہوں، میری شفاعت کہاں ہوئی؟ اللہ فرمائیں گا سب سے زیادہ رحم کرنے والا تو اللہ ہے۔ جب لوگوں نے لا لیے، فرشتوں نے لا لیا، رسولوں نے نکال کے لا لیا، تو پھر میرا بھی تو باقی ہے۔ تو اللہ کہیں گا میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہوں، ابھی میری شفاعت کا فیض باقی ہے، میرا رحم کرنے کا معاملہ باقی ہے، اس کی شفاعت باقی رہ گئی ہے۔ اتنا کہہ کر اللہ پاک خود دوزخ میں ایک مٹھی بھرے گا، اللہ تعالیٰ جہنم میں ہاتھ ڈالیں گا، گویا مٹھی کے لفظ دیکھیے اللہ تعالیٰ کے تعلق سے آ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے جہنم میں ہاتھ ڈالیں گا اور جو ایک مٹھی
ڈالیں گا اور ایک مٹھی بھر کے لوگ نکالیں گا، وہ لوگ جو ہے دوزخ سے جو ہے ایک مٹھی بھرے گا، جس کی برکت سے وہ لوگ دوزخ سے نجات پائیں گے جنہوں نے کبھی کوئی نیک عمل نہیں کیا ہوں گا لیکن توحید پر تھے۔ آخری جو شفاعت اللہ کی ہے، لاسٹ فیز، اس میں اللہ ایک مٹھی ڈالیں گا اور اس مٹھی میں اللہ اتنے لوگوں کو مطلب برکت ہوں گی اور اتنے لوگ نکلیں گے جنہوں نے ایک بھی نیک عمل نہیں کیا تھا لیکن توحید پر تھے۔ تو اسے ایک بات اور پتہ چلی، توحید پرست گناہگار ہو سکتا ہے، ہونا نہیں چاہیے لیکن آئیڈیل نہیں ہے، ہو سکتا ہے لیکن توحید کی برکت کا فائدہ دیکھیے۔ توحید جو ہے اس کو جہنم کی آگ سے انشاءاللہ کبھی نہ کہیں، لیکن یہ توحید کی برکت پہ زام بھر کر نیکی نہ کرنا، یہ ایسا گناہ ہے کہ یہ جہنم ہم پر واجب کر دیں گے۔ آپ کو ایک سزا کے طور پہ بولی جا رہا ہے جہنم میں جلو گے اور آپ کہیں گے چھوڑنا تو ہے توحید کے اللہ آپ نے، تو اللہ پر کوئی حکم نہیں ہے، اللہ پر کوئی جبر نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اللہ ڈالیں گا مٹھی اور اتنے لوگ آ جائیں گے جنہوں نے کبھی نیکی نہیں کی ہوں گے لیکن توحید پر تھے، سارے نکل جائیں، لاسٹ فیز میں سارے توحید پرست نکلیں گے، اللہ تعالیٰ نکالیں گا۔ نکالنے کے بعد دوزخ سے نجات دیں گے جنہوں نے کبھی کوئی نیک عمل نہیں کیا ہوں گا، وہ دوزخ میں جل بھون کر کوئلے جیسے بن چکے ہوں گے، اللہ نکالیں گا اور ان کو ایک نہر میں اٹھا کر ڈال دیں گے۔ اس نہر کو جنتی لوگ جو ہے نہر حیات کہیں گے، زندگی کی نہر۔ ایک نہر ہوں گی، اس میں پوروں کو اٹھا کے ڈالیں گا جو کالے کوئلہ ہو چکے ہوں گے، اندر چھوڑ دیں گا۔ جب وہ اندر جائیں گے تو ایسے تر و تازہ ہوں گے جس طرح سے ایک بیج کو زمین میں ڈالنے کے بعد اگتا ہے، ویسے پھر سے اگیں گے، وہ پورے جلے ہوئے ہوں گے کوئلے جیسے، پھر سے اگیں گے اور گردن پہ ایک نشان باقی رہ جائے گا۔ اس نشان سے جنتی لوگ ان کو پہچان لیں گے کہ یہ جہنم ہو کر رب کی سفارش کی وجہ سے آئے ہوئے لوگ ہیں، اسپیشل لوگ ہیں، فرشتوں کی سفارش سے آئے ہوئے یہ ہے، نبیوں کی سفارش سے آئے ہوئے، ولیوں کی سفارش سے آئے ہوئے، یہ اللہ کی سفارش سے نکلے ہوئے اسپیشل لوگ ہیں، سب سے آخری درجے کے لوگ ہیں لیکن اسپیشل پرویلیج ہے، توحید پر تھے نا، نکالے گے لاسٹ میں۔ تو ایک نشان ہوگا جس سے ایک روایت میں آتا ہے کہ جنتی لوگ ان کو کہیں گے اے جہنمی بول کر پکاریں گے، اس لیے نہیں پکاریں گے کہ ٹونٹ ماریں گے، اس لیے پکاریں گے کہ اللہ نے کیا فضل کیا تم پر، تم کو اپنے وسیلے سے اپنی شفاعت کے ذریعے نکال کے لایا ہے نا۔ تو وہ ان کو احساس دلائیں گے اور وہ اللہ کی حمد و ثنا کریں گے کہ بہت بڑا رحم ہے۔ لاسٹ پھر نکال کے اس نہر حیات میں چھوڑ دیں گے اللہ تعالیٰ، وہ کوئلے جیسے ہو چکے ہوں گے، وہ ایسے اگنے شروع ہوں گے جیسے جھاڑ دانے میں سے لگتا ہے اور بڑا ہو جاتا ہے، وہ پھر سے اگنے لگیں گے۔ ان جہنمیوں کو جو ہے ان کو ایک ایسی نہر میں ڈالا جائے گا جسے جنتی بول چال میں نہر حیات، زندگی والی نہر کہیں گے۔ اس نہر سے اس طرح زندگی پائیں گے جس طرح سے ایک جگہ میں جہاں سیلاب آتا ہے، پانی آتا ہے، اس جگہ پہ جو ہے دانا اگتے ہیں، اس طرح جو ہے وہ دانے کے جیسا اگیں گے اور موتیوں کی طرح چمکنے لگیں گے، ایک دم چمک جائیں گے، مطلب وہ کالے تھے تو موتی جائیں۔ ان کی گردنوں میں نشانیاں ہوں گی، ان کے لیے جنتی کہا کریں گے کہ یہ خوش نصیب ہے جو اللہ رحمان اور رحیم نے آزاد کیے ہوئے بندے ہیں۔ اس نشان سے پہچان لیں تم کو اللہ نے آزاد کیا، مطلب آخری سفارش میں آزاد ہو کے آئے ہوئے تم لوگ، تو وہ اس سے ان کو پہچان لیں گے اور اللہ تعالیٰ سے ان کو کسی نیک عمل کے بغیر جنت میں داخل کر دیں گا، صرف ان کی توحید کے وجہ سے، ایک رب کو ماننے کی وجہ سے داخل کیا ہوگا۔ ان سے کہا جائے گا کہ تمہارے لیے جنت ہے جو تم دیکھ رہے ہو اور اس کے ساتھ اس کی طرح کی اور بہت سی نعمتیں ہیں جس کا تم فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ تو یہ وہ فیزز تھے جن فیزز کے اندر انسان جہنم سے نکل کر جنت میں جائیں گے۔ یہ وہ رحمت الہی تھی جس رحمت الہی کو مقام محشر میں لوگ فائدہ اٹھائیں گے، لیکن اس رحمت الہی سے صرف اور صرف وہی فائدہ اٹھا سکتا ہے جو اپنی ساری زندگی توحید پر گزارا ہو، ایک اللہ کی عبادت میں گزارا ہو، کبھی کسی حال میں شرک نہ کیا ہو، چاہے اس کی موت کیوں نہ آ جائے، یا اس کو جانوروں کو کھلا کیوں نہ دیا جائے، یا اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے آگ میں نہ ڈال دیا جائے، یا اس کو زندہ تیل میں ڈال کے جلا دیا جائے، یا اس کو ایک دہکتی ہوئی آگ میں پھینک دیا جائے، اس کو کوئی چیز فرق نہیں پڑی تھی جس کی وجہ سے اس نے کبھی اپنی توحید میں کمی لائی تھی۔ اللہ ہم پہ رحم کرے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے بہت ساری امیدیں کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں جنت دے، لیکن اللہ تعالیٰ کی توحید جو سب سے بڑی بیس ہے، صرف توحید پرست پہ اللہ رحم کریں گا، ان کی شفاعت کریں گا، ان کے لیے فرشتے شفاعت کریں گے، ان کے لیے نیک لوگ شفاعت کریں گے، ان کے لیے رسول، انبیاء، صلحاء، شہداء سب سفارش کریں، لیکن ان کا ہونا توحید پرست ضروری ہے۔ اس کے بغیر کسی کی سفارش اور شفاعت کسی کے حق میں قبول نہیں ہونے والی ہے۔ تو آج ہم اتنے وہ ہے کہ تھوڑی سی بیماری آ جائے تو مختلف شرک کو اپنا شیوا بنا لیتے ہیں اور پھر امید نہیں آخرت میں جنت ملے۔ ارے آپ تو توحید پرست ہے، بیمار ہو گئے تو توحید گئی ایک طرف، ابھی تو تعویذ کا سلسلہ ہے، ابھی تو یہ سلسلہ ہے، ابھی تو جھاڑ پھونک کے سلسلے چالو ہے، ابھی تو فلاں کے سلسلے چالو ہے، ابھی تو گھس کے کھانے کے، ملنے کے، چپکانے کے، لٹکانے کے اور ٹھوکنے کے سلسلے چالو ہے۔ اس لیے کہ یہ سب کرنا ہے نا ابھی، ٹھیک ہے ہم توحید پر، لیکن اب بیمار ہے نا،
اصحاب اخدود کو یاد نہ کیا، ایک کے بعد ایک گڑھوں میں جس میں آنکھ ڈھہ کر اس میں پھینکے جا رہے ہیں، اگلا گرتا ہے، پچھلا کھڑا رہ کہتا ہے توحید پہ رہوں گا میں، پھینکنا ہے پھینک، تو اٹھا کے پھینک دے جاتا ہے، ایمان سے نہیں پھرتے۔ بھوکے شیروں کے سامنے ڈال دی جاتے، ایمان سے نہیں پھرتے، سمجھ رہے آپ؟ ان کی عزتیں لوٹ لی گئی، ان کے بچوں کو مار دیا گیا، ایمان سے نہیں پھرے، کچھ بھی ہو جائے۔ یہ نہیں کہا کہ اللہ میرے ساتھ ہونا تھا، کیا اتنی توحید پرست ہو کہ میری عزت گئی، میرے بچے گئے، نہیں، یہ نہیں سوچتے تھے وہ، ایک اللہ کو ماننے والے تھے۔ چاہے عزت جائے، چاہے اولاد سامنے قتل کر دی جائے، چاہے آگ میں ڈال دی جائے زندہ اٹھا کر، وہ فرق نہیں پڑتا ان کو، ان کی توحید میں کوئی خلل نہیں آتا ہے۔ یا زندہ ہے ان کی کھالیں نکال لی جائے، ان کو فرق نہیں آتا ہے، زندہ ہے اپنے دھڑکتے ہوئے دل کو دیکھتے ہیں۔ معلوم آپ تعجب کریں گے، زندہ آدمی کیسے اپنے دھڑکتے ہوئے دل کو دیکھیں گا؟ آپ نہیں جانتے رومی لوگ جب لوگ عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت پر ایمان لائے، وہ لوگوں کو لاتے جو ایمان والے، اور لانے کے بعد زندہ انسان کا سینہ چیر دیتے تھے، جس سے دل دھڑکتا ہوا رہتا، آدمی مرتا نہیں، معلوم آپ کو، اور اس کے بعد اس کی نظروں کے سامنے اس کا دل شہرک اس کی کاٹ دی جاتی تھی اور مر جاتا تھا، لیکن وہ چیز بھی اس کو ایمان سے نہیں پھیرتی تھی، اس کو کوئی پرواہ نہیں تھی اس سے کہ زندہ شیروں کے سامنے ڈالا جاتا ہے، گرم کرسی پہ ہاتھ پر باندھ کے نیچے سے آگ لگا دی جاتی ہے لوہے کی کرسی پر، جو گرم ہو کے آدمی وہیں مر جاتا ہے، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یا ایک بیل ہے جو تانبے کا بنایا جاتا تھا، اس کے اندر انسان کو ڈالا جاتا تھا اور نیچے سے آگ لگا دی جاتی تھی، وہ مر جاتے تھے اندر چلا چلا کے، لیکن وہ چیز ان کو ایمان سے نہیں پھیرتی تھی۔ اپنے دل کو زندہ انسان دھڑکتے ہوئے دیکھ رہا ہے موت سے پہلے، لیکن وہ چیز ان کو توحید سے نہیں پھیرتی تھی، توحید ان کی نہیں چھوڑتی۔ تو تب ان کو انشاءاللہ عزیز ایسے لوگوں کو جنہوں نے اپنی توحید کو سب کچھ کیا اور رب کے ساتھ کبھی شریک نہیں کیا، کسی اور کو اپنا معبود اور ڈیٹی یا گاڈ نہیں بنایا، ان لوگوں کے لیے یہ فائدہ ہے کہ روز قیامت اگر عمل نہ بھی کیے ہوں گے تو جنت میں جائیں گے، چونکہ انہوں نے توحید پر اپنی زندگیاں گزاری اور اسی پر ان کا خاتمہ ہوا۔ یہ اصل چیز ہے۔ ہو سکتا ہے زندگی کسی کی شرک پہ گزری ہو، مختلف مذہب میں پیدا ہوا ہو، مختلف فرقوں میں پیدا ہوا ہو، لیکن مرا وہ توحید پر۔ اصل یہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مرنا مت مگر ایمان تقوی کے ساتھ، ایمان والا، مرنا مت۔ پیدا کہیں بھی ہوں گے تم، یہود ہو، نصارہ ہو، ہنود ہو یا کوئی اور مذہب میں ہو، وہ مسئلہ نہیں ہے، بس مرنا مت، لیکن مرنا مسلمان ایمان کے ساتھ، بس یہ اصل ہے۔ کسی قوم کسی نسل میں تو توحید پرستوں کو ہی آخرت کی ساری نعمتیں ہیں۔ تو مقام محشر میں رحمت الہی کا ایک منظر اور توحید، یہ آج کا میرا عنوان تھا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو ان لوگوں میں شامل کر جو پہلے مرحلے میں جہنم سے نجات پا کر جنت میں جانے والے بنے، اور اگر ہماری کوئی خطائیں اور گناہ ہوئے ہیں تو دنیا میں ہمیں توفیق دے کہ ہم اس سے معافی مانگ لے، اور ایسے لوگوں کی صحبت ہمیں عطا فرما جو لوگ اگر اللہ تو نہ کرے لیکن اگر ہم جہنم میں چلے جائیں تو یہ ہماری سفارش اور شفاعت کرے، جس کی وجہ سے ہم جہنم سے نکل کر آزاد ہو جائیں، اور ہمیں جو ہے دنیا کے اندر تیرے کہے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری موت کو جو ایمان اور کلمے کے ساتھ ہمیں نصیب فرما، اور آخرت میں ہمیں نیکوکاروں کے ساتھ جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ جب تک ہمیں زندہ رکھ، ایمان اور اسلام پر زندہ رکھ، خاتمہ ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔